ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر، سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھونا گیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی، چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہ جب گولیوں کی ترتراہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے کہ تسی بچے لگ دیو، اساں اے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا، لبیک دا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ سے استعفیٰ لے کے واپس جانا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول جب اس کو رہا کیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں نچوایا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا نام TLP ہے۔ لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی، ہمارے قائد نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزیں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی، میرے قائد نے کہا نہیں۔ میرے قائد نے کہا ادھر آ، میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین، ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹلیاں چوسنی پڑیں گی، پہلے بدر جانا پڑے گا، پھر احد جانا پڑے گا، پھر عذاب جانا پڑے گا، خندق جانا پڑے گا، مریسی جانا پڑے گا، مستلق جانا پڑے گا، تبوک جانا پڑے گا، پھر کیسر و کسرا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی۔ ہمارے قائد نے وہ لائن سیدھی کی کہ جب بڑے بڑے چودھری اور ڈیرے دار کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمارے بابا جی نے ایک ملنگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھو میں اپنا ملنگ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں کو، ان کے جذبے کو قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس ملک کو 70 سال سے لوٹنے والے کو بابا جی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب تک خاندان بڑا نہیں ہوگا تب تک ادھر سیاست میں کوئی نہیں آ سکتا، میں ایک چیئر پر بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہوں، دیکھنا قوم کیسے جواب دیتی ہے۔ بابا جی نے نعرہ بلند کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ بابا جی نے نعرہ بلند کیا لبیک، قوم کا بچہ بچہ، قوم کا جوان، قوم کا بوڑھا، قوم کی ماں، قوم کی بیٹی پکار اٹھی کہ یہ اخلاص سے لگایا ہوا نعرہ ہے، یہ دل سے لگایا ہوا نعرہ ہے۔
یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جناب مذہبیوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، ہم نے کہا ہم مذہبی بھی پورے ہیں اور سیاسی بھی پورے ہیں، کسی کی غلط فہمی نہ رہے۔ ہم نے جب سیاست کرنی تھی تو ہم پورے عمل کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والی جماعت YTLP ہے جس نے 22 لاکھ ووٹ لیا ہے۔ جب ہم سیاست میں ہیں، آج ہم سیاست کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ہم بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ 19 فروری کو کرین پر مہر لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن صرف لاہور تک محدود نہیں، کراچی تک محدود نہیں، گجرانوالہ تک محدود نہیں، وہ وزیر آباد میں بھی، ہر وزیر آبادی کے دل میں بھی شامل ہو چکا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا گیا، پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں۔